یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں میں ہوں عمران جاوید، اور آج ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے جو آپ سمجھیں کہ میرے دل کے نہاخانوں سے جو محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں، اور جن کی زرخیزی اور آبیاری میں جس شخصیت کا کردار ہے وہ آج شخصیت میرے ساتھ موجود ہے، اور ان کا تعارف اتنا میرے لیے دقیق عمل ہے کہ اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا یا اس کو کسی پیرائے میں یا دریا کو کوزے میں بند کرنا، تو وہ آپ کو جب ہم ان سے گفتگو جاری رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی معین۔ آپ فرزند ہیں سید فخر الدین کے، اور آپ بھائی ہیں سید انس معین کے، اور میرے استاد، میرے منٹور، اور بہاولپور سے آپ کا تعلق اور آج کل کراچی میں ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو پذیرائی ملی نغمہ نگاری میں، اسکرین پلے میں، بینگ رائٹر، انٹلیکچوئل، اور آپ کے حوالے سے بہت سارے ایسے ڈرامے جو پہلی دفعہ کسی پلیٹ فارم سے ہوئے، جس میں میں کچھ نام لینا چاہوں گا: سرمایہ، ریڈیو والا گھر، اور ٹیلی فلمز تھیں، ریشمہ تو جھلی تھی، اور رشید مکینک کو پتہ تھا، اور ایک لمبی تعداد ہے۔ اسی طرح سجاد علی نے بہت سارے ایسے گیت گائے جس کے تخلیق کار آپ ہیں، اور بہت سارے ایسے ایپیسوڈ، اور بانکے میاں اور ایکسپریس ٹیلی ویژن کے ساتھ آپ کی نسبت، اور پوری دنیا میں آپ کو سراہا گیا، اور آپ کی ٹیلی فلمز کو انٹرنیشنل ایوارڈز ملے۔ اور ایک شعر بھی ہے جو اولین دنوں کا ہے، وہ حال مست اور مال مست کیفیت کے دنوں کا، کہ کوئی تعویذ ہو رد بلا کا، میرے پیچھے محبت پڑ گئی ہے۔ اس شعر کے خالق، اور کتابوں کے نام لوں تو مجھے جو یاد آتی ہیں: بھگوا بھیس، بدن کی خانقاہ سے، پرمروز پاتھ، اعتکاف، آواز، اور کچھ انگریزی کی کتابیں بھی ہیں۔ یقیناً ہم پوچھیں گے سید علی معین سے کہ جو یہ سفر ہے، یہ جو محبت کی آبیاری ہے، جو محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں، یہ کہاں جا کے رکتے ہیں، اور کہاں سے پھر نئے دریا محبت کے شروع ہوتے ہیں۔ لمبا کر دیا میں نے بہت علی بھائی۔ میں نے کوشش کی کہ مجھے عموماً میں بہت کم جاتا ہوں، میرے جو 27-28 برس کا جو 28واں برس ہے انڈسٹری میں، مجھے شوبز انڈسٹری میں، تو اس میں میں دیے گئے انٹرویوز کی تعداد 6-7 سے زیادہ نہیں ہے ان 28 برسوں میں، وہ میں ایوائڈ کرتا ہوں اس وجہ سے بھی کہ مجھے نا جہاں پہ بھی تعریف ہو رہی ہو میری نا، تو میں ذرا امبیرسڈ ہو جاتا ہوں۔ آئی ڈونٹ فائنڈ اینی گڈ ریزن کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں عموماً کچھ ہی یونیورسٹیز میں یا ٹاک شوز میں اس طرح سے کبھی بھی جاؤں یا اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کا اتفاق ہو، تو میں یہ کہتا ہوں بھائی میں لکھ تو خیر 40-45 برس سے رہا ہوں، 44 برس سے، اور انڈسٹری کے لیے لکھ رہا ہوں پروفیشنلی کوئی 28-27 سال سے۔ اتنا لکھنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے صرف اتنی ریاضت کے بعد لفظوں یہ قرینہ آیا ہے یا سلیقہ آیا ہے کہ میں لفظوں کی اچھی مہمان نوازی کر سکتا ہوں۔ وہ جب آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو میں ان کو ایک اچھا میزبان بن کے ان کی مہمان نوازی کر دیتا ہوں۔ وہ جو بھی اس میں دان دکشنا ہے وہ میرے ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ کی نسبت رہی، راضی کے ساتھ جڑے رہے آپ، اور ادارت بھی کی اس کی، اور وہ بہت میرا پیریڈ ایسا تھا، وہ ہوتا ہے نا کوئی ڈیفائننگ پیریڈز ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں۔ ایک تو جیسے میں وہ لفظ آپ سے میں نکلنا چاہوں گا کہ تم سے تو میرا ایک تعلق جو ہے نا وہ ایک بالکل روحانی اور بالکل ایک گھر کا۔ تو عمران یو نو ایوری جرنی آف مائن۔ ایک ہوتا ہے نا آپ کے اندر پوٹینشیل، تو ہوتا ہے کہ ہمارا علمی ادبی گھرانہ تو تھا، ابو ساری زندگی میں جوش ملی آبادی کی گودوں میں کھیلا ہوں، ان کے ساتھ تصویریں بھی ہیں میری، تو یہ سارے علمی ادبی شاعر ادیب گھر میں ہی رہتے تھے ہر وقت۔ لیکن آپ کو ایک لانچنگ پیڈ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ایک ٹریگر چاہیے ہوتا ہے، آپ کو کچھ، تو وہ میرے لیے گورنمنٹ کالج لاہور واز دیٹ لانچنگ پیڈ۔ مجھے جو وہاں لوگ ملے، احسن مختوم، ڈاکٹر سعید، عباس تابش، قمر بشیر، عطاء اللہ عطا،
یہ سارا جو حلقہ ہے، مقصود، وفا، عدنان، بیگ، ہم سارے لوگ ساتھ ہی قمر رضا شہزاد تو گورنمنٹ کالج سے نکلتے تھے تو بانو بازار سے ہوتے ہوئے پیچھے ہم اس میں چلے جاتے تھے پاک ٹی ہاؤس میں، وہاں سے نکلتے تھے تو ہم پیدل چلے جاتے تھے قائد اعظم لائبریری میں، کیونکہ خواب اتنے اٹھا رکھے تھے، اتنے سارے خواب اٹھا رکھے تھے کہ کبھی کسی ایک تعبیر کی طرف توجہ دیتے تھے تو لگتا تھا کہ وہ دوسرا خواب اگنور ہو رہا ہے، وہ دوسری طرف بھاگنا پڑتا تھا. تو وہ اسی بھاگ دوڑ میں بس شاید سیکھتے چلے گئے. قدرت مہربان تھی اور سفر چلتا رہا. میں اس میں اچیومنٹ اپنی جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ سوا وما توفیقی الا باللہ، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خالی کاغذ کے سامنے بیٹھے ہوئے. اچھا، کچھ ایسے معدود چند بھی لوگ رہے شوبز میں جنہوں نے سول سروسز کیا، پھر چھوڑ دیا، پھر آپ بینکنگ میں چلے گئے، پھر بینکنگ سے آپ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئے. ہاں جی، جیسے منیر نیازی نے کہا. ہاں جی بالکل اصل کو ڈر دے. یار وہ بینکنگ تو اس وجہ سے کی تھی، سی ایس ایس کیا تمہارے سامنے کیا تھا جی. وہ اس کے بعد وہ نہ ہو سکا، ڈراپ ہو گیا. اس کے بعد حالات ایسے تھے گھر کے، تمہیں تو سب پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا تھا، کھڑا ہونا تھا اپنے پیروں پہ، کچھ کمانا شروع کرنا تھا، غربت کا سائیکل توڑنا تھا. تو وہ پھر وہ کمبائنڈ کمپیٹیٹیو سی ایس ایس میں ناکام انسان بھی جو ہے نا پوری زندگی دنیا میں کہیں ناکام نہیں ہوتا، تو اتنا پڑھنا پڑتا ہے مطلب اس میں. تو میں نے کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزام ہو رہا تھا ایک CCE 1994 میں، تو وہ میں نے وہ دے دیا، اٹھ کے جاتا تھا اور وہ پیپر دیتا تھا. تو اس میں میری پوزیشن آ گئی. تو مجھے بینکنگ سیکٹر میں جوائن، یہاں ہی میں نے اسلام آباد کے ایس بلاک میں میری پہلی پوسٹنگ تھی، یہاں نیشنل بینک کے. تو اس کے بعد میں ٹیچنگ کور میں آ گیا اور میں سافٹ سکلز کی ٹریننگ دیتا رہا. تو ساتھ ہی میرا شوبز کا کیریئر بھی شروع ہو گیا. اور پھر وہ چونکہ دونوں یہ دو شادیوں کی طرح نا، گو سائڈ بائی سائڈ. ہاں، دو شادیاں. تو وہ شوبز والی جو تھی وہ ڈاڈی تھی، اس نے کہا باقیوں کو وہ آپ کے شاید آپ کا کہیں اندر سے اس کے سوتے پھوٹتے. بے شک، مطلب ظاہر ہے آپ زندگی بھر میں جو کرنا چاہتا تھا، جو میں ہوں، مجھے خدا نے اسی میں میرا رزق رکھ دیا. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اچھا، آپ کی نظمیں مجھے یاد ہے ہم پڑھا کرتے تھے. ہم پر ہجر المسودہ بھی آج میرے پاس موجود ہے کہ بھی جانے کیسا زہر تھا جس سے ہو گئی نیلی شام، ہم پر ہجر اتارنے والے کیا ہے تیرا. تو ہم خاص طرح کی اصطلاحوں میں استعاروں میں گھومتے پھرتے. ہاں، ہماری وہ تھا. اور وہ ایک ایسی وقت تھا، میں سمجھتا ہوں سلونیس ابھی بھی موجود تھی، سلونیس ابھی بھی موجود تھی معاشرے میں. لیکن اب ہم جو سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے ٹریجک، میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں، وہ یہ ہے کہ سلونیس ختم ہو گئی ہے. وہ جو ایک سلونیس پرووائڈس سم ٹائم ٹو ریفلیکٹ. تو وہ ریفلیکشن کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اور ہم میرا خیال ہے ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو بھی سن سکیں دوبارہ، کو جا کے اپنے کیے کو دوبارہ دیکھنا. تو آپ ابھی یہ جو شوبز کی طرف آئے، آپ نے کچھ کردار بھی تخلیق کیے، جیسے بانکے میاں، یا مختلف چینلز کے ساتھ آپ اٹیچ رہے، انڈس کے ساتھ، ایکسپریس کے ساتھ. یہ جو آپ کا ڈرامہ نگاری کا سفر تھا، یہ حضور یہ شروع ہوا سن 1999 میں. میرے دوست ہیں اویس خان جی، وہ گئے امریکہ اور انہوں نے NYU سے، ان کا تعلق بھی بہاولپور سے تھا. تو وہ NYU سے اس نے کیا فلم میکنگ میں کورس. وہ آیا واپس کراچی اور اس نے کہا 97 کی بات ہے. تو اس نے کہا میاں اب میں تو کسی کو نہیں جانتا ہے، اور میرے نزدیک میں وہ بھگوا بیس میں نے اویس خان پہ کردار بھی لکھا تھا، خواب مست کے نام سے. تو اس نے خیر مجھے گھسیٹا اس طرح. میں سمجھتا ہوں ہی از دا پرسن ہو براٹ می انٹو شو بزنس انڈسٹری. تو میں نے لکھنا شروع کر دیا. پتہ تو تھا نہیں، وی ور سیلف ٹاٹ. اب ظاہر ہے کہ ڈرامہ اشفاق صاحب کے ساتھ، بانو آپا کے ساتھ، یا دیگر لوگوں کے ساتھ جو بھی وقت گزرا میرا لاہور میں، تو اس میں ہم ایک کیفیت میں رہتے تھے، ایک خاص ایک فضا میں رہتے تھے. تو اس طرح سے دیکھا نہیں.
تو اب جب آن پڑی اور کہا اس نے کہ بھائی اب یہ ڈرامہ لکھنا ہے، تو میں نے پھر تھوڑا سا کتابیں دیکھی، لیکن ظاہر ہے یہ ایک ایسی صنف ہے، یہ ایک ایسی سکل ہے جو لکھنا تو سوائے لکھے کسی اور طریقے سے آتا ہی نہیں، پڑھ کر تھوڑی آتا ہے. تو خیر لکھنا شروع کیا. سرمایہ جو تھا پاکستان کا سیٹلائٹ ٹچ چینل، جو پہلا پرائیویٹ سیٹلائٹ چینل ہے وہ ہے انڈس ویژن. جی. سن 2000 میں وہ شروع ہوا. تو اس انڈس ویژن کا پہلا ڈرامہ سیریل جو ہے تو وہ میرا لکھا ہوا سرمایہ. اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی سیریل چلا تھا شمون عباسی صاحب کا. تو وہ وہاں سے یہ سفر شروع ہوا. پھر وہ ہم بالکل مختلف انداز سے سوچتے اور لکھتے تھے، اور ہماری جو آج کل جو ریٹنگ اور وائرالٹی کے سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں نا، ہمارا کیا تھا کہ یار ہمارے لکھے ہوئے پہ نا کسی طرح سے کوئی معین اختر کا سا رل جائے، طلعت حسین کے اور فلانا، یہ ہمارے کوشش ہوتی تھی نا. یہ اور بات ہے پورا ادبی بیک گراؤنڈ تھا مجھے ان چیزوں، لیکن یہ جو ماسٹرز آئے تھے اپنی کلاس آف کرافٹ کے، جو پی ٹی وی سے اٹھ کر پرائیویٹ سیکٹر میں آئے تھے، تو ہماری خواہش ہوتی تھی کہ یار یہ لوگ ان کے ساتھ ہل جائے، ان کے ساتھ ہل جائے. تو اور وہ ہوا بھی. سرمایہ آنے کے بعد طلعت صاحب نے ساری زندگی پھر ہمارے ساتھ موت تک، ان کا اللہ غریق رحمت کرے، بہت کام کیا ان کے لیے، بہت لکھا. میں مطلب بڑے بڑے اداکار، جتنے بڑے لیجنڈ، بحیثیت آپ کی شناخت ہمیں جو پتہ ہے بحیثیت شاعر، جی بڑا جاندار شاندار شاعر عمران جاوید. شاعری نا میں نے یہ جو گھسیٹا گھساٹی شروع ہوئی ہے نا شاعری میں، اور جو پکڑ دھکڑ پچھلے کوئی 15-20 سال سے شروع ہو گئی شاعری میں، ایک عجیب ماحول بن گیا. تو میں شاعری سے عمدن قصدن دور ہوں. شاعری سے میرا شعر تو کہتا ہوں، شعر کہاں رکتے ہیں، شعر تو خود آپ کو کونیاں مار مار کے آ جاتا ہے. تو وہ اپنی جگہ بنانے، مگر میں نہ مشاعروں میں شریک ہوا پچھلے 25 سال سے. میرے جتنے بھی شاعر دوست ہیں وہ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر کہیں بلاتے ہیں تو میں ان سے قسمیں اٹھواتا ہوں کہ اگر مجھے، اور ایک آدمی نے ایسا کیا، میرے ایک دوست ہے عظیم حیدر سید، انہوں نے مجھے پیار کرتے ہیں چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح سے ترک نہ کروں شاعری یا شرکت کرنا. تو انہوں نے نام بھی میرا اناؤنس کر دیا. تو میں مشاعرے کے ادھر جانے کے بجائے میں دروازے سے باہر چلا گیا. گیت نگاری کی طرف بھی اسی کا تسلسل تھا. ہاں ظاہر ہے شاعری تو سجاد علی نے آپ کے بے شمار گیت ہاں جی بہت. میں نے بلکہ میں بتاؤں یہ سلسلہ شروع ہوا ظاہر شعر تو ہم کہتے تھے. اچھا یہ سرمایہ کا گیت ہم نے خود لکھا، یعنی کمپوز بھی کیا، اور وہ خود کیونکہ انفینٹی فلمز جو اویس خان نے ادارہ بنایا تھا وہ پاکستان کے پہلے پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤسز میں سے ایک ہے، فیو، یعنی اس 25 سالہ تاریخ کے. تو ہماری انڈر دیٹ روف میوزیشین بھی ہوتے تھے. یہ وقار یزدانی، یہ محمود غزنوی جن کے میں نے ابھی ہم آ رہے تھے تو رفیق غزنوی صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی، ان کے صاحبزادے. پھر وقار یزدانی بہت سیزنڈ، بہت لیجنڈری پروڈکشن کے ڈیزائنر ہیں، کنٹرولر ہیں، وہ تھے. پھر میں تھا، بیکسٹر ایڈورڈ مرحوم، سارے میوزک سے جڑے ہوئے. تو ہم کیا کرتے تھے، دن میں کام کرتے تھے، شام کو ہم نا جیمنگ کرتے تھے، کمپوزنگ کرتے تھے اپنا ہی گیت. تو سینکڑوں گیت خلا اور فضا میں تحلیل ہوئے ہوئے ہمارے نا، کام یہی ہوتا تھا. تو وقار علی نے بھی تب نا پرائیویٹ بجانا شروع کیا تھا اور کمپوزنگ کر شروع کی تھی. تو یہ آئے، ان سے پہلا ہم نے وقار علی جو سجاد علی کے بھائی ہیں چھوٹے، تو پہلا ہمارا جو گانا ہے OST سرمایہ کا، وہ انہوں نے کیا تھا. تو وہ انہوں نے میرا کام دیکھا، انہوں نے کہا یار یہ کون ہے. تو اس سفر نے جو آپ کے اندر کا سفر تھا، اس کے ساتھ ایک جڑت آپ کی ہوئی، اور پھر آپ مستقل کراچی چلے گئے. کراچی بالکل جانا تھا کیونکہ انڈسٹری وہیں پر تھی ساری کی ساری. پھر چینل سارے وہیں کھلتے رہے. تو پھر سرمایہ کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا نا، جب ہمارے کام کو داد ملنا شروع ہو گئی، اور پھر جب ان سینئر سے یہ کالیں آنا شروع ہو گئیں کہ آئندہ اگر کچھ لکھا اور اس میں ہمارا کیریکٹر نہ لکھا
واہ یہ باتیں جب ہم جیسے نئے لوگوں کے لیے تو یار مطلب خوشی سے رو پڑتے تھے، ایسے ہی واہ خوشی سے رو پڑتے تھے واہ کہ یہ غضنفر صاحب نے چلتے چلتے ہلکی سی داد دے دی ہے، ٹھیک ہے وہ بہت اچھے، اور یہاں سے چل رہے ہیں اور دروازے تک نا اگلا آئیڈیا بھی دے دیا. واہ کیا بڑے لوگ تھے واہ، یار، انتقام کر، واہ واہ مطلب اس طرح کے بڑے لوگ تھے. پھر معین بھائی کے ساتھ بہت رفاقت ہوئی، بہت وقت گزرا ان کے ساتھ، تمام سینئرز کے ساتھ، جونیئرز کے ساتھ. مجھے یاد ہے کہ بہاولپور میں جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو علی بھائی مجھے پڑھایا بھی کرتے تھے، اور مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ دنیا میں ایسا لٹریچر بھی موجود ہے جو شاید، مجھے یاد ہے کہ وہ جان ایلیا کی جو نظم ہے رمز، کہ تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. تو علی بھائی کے ہاں پورے گھر میں صرف کمرہ نہیں، ہم نے صرف کتابیں دیکھیں. تو مجھے پہلی دفعہ کچھ کتابیں ملیں، مجھے پتہ لگا کہ گیبریل گارسیا مارکیز، برنارڈ ملامڈ، اروندھتی روئے، ملان کنڈیرا، یہ بھی دنیا بنانے والے لوگوں میں یہ بھی شامل ہے. تو مجھے اس وقت پتہ چلا کہ کس طرح سے پڑھنا ہے، کس طرح سے لکھنا ہے. میلان کنڈیرا، یان یعنی آئزک فراز فینن، ارے پتہ نہیں کیا کیا زندگی. ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر. ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مجدے عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا. یہ تو خیر، تو یہ زندگی کا ایک سفر ظاہر ہے. لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں، اور اب آن کر کے اتنا کرنے کے بعد میں اس بات کو بلکہ ایمفیسائز کر کے کہوں گا کہ آپ یقین کیجئے کہ جیسے رائٹنگ ایک بڑا خوبصورت ایک پیشہ ہے، یا جو بھی آپ اسکل رکھتے ہیں اس کو آپ کو پوری زندگی دینی چاہیے، دینی پڑتی ہے. آپ کسی بھی کام کو، جو بھی آپ کر رہے ہیں کام، اس کو آپ کو پوری زندگی دینی پڑے گی. ٹھیک، اس سے کم کا تقاضا نہیں کرتی وہ. اچھا علی بھائی، ہم جس انڈسٹری میں ہیں، ہم ریڈیو پاکستان میں ہیں، اور ظاہر ہے ہم جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی شکل میں معاشرتی سلجھاؤ میں، اور جس وقت ہم معاشرتی سماجی انحطاط کا شکار ہیں تو ہم اپنی میٹنگز میں بھی اپنے براڈ کاسٹرز کے ساتھ ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے کانٹینٹ اورینٹیشن. میں یہ یقیناً میرا جی چاہے گا کہ آپ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم، ایک ایسی سوچ کا ایسا ایک محور مہیا کریں آج اس پوڈ کاسٹ میں، کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یار نیا کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے، ریڈنڈنسی بہت زیادہ آ گئی ہے، تو کس پیرائے میں ہمیں سوچنا ہے؟ کتابیں پڑھنی ہیں، نئی چیزیں دیکھنی ہیں، کچھ نیا سوچنا ہے، تب جا کے کہیں کنٹینٹ کریٹ ہوگا. عمران، جس طرح سے ڈائیورسٹی بڑھ چکی ہے، پہلے ڈائیورسٹی کی جو ڈیفینیشن میں اتنی ڈائیورس نہیں تھی ڈائیورسٹی کی ڈیفینیشن. اب اتنے ایوینیوز ہو گئے ہیں، سوشل میڈیا کی بوم اور ٹیکنالوجی نے. ڈو یو نو دیٹ پاکستان میں ایز پر اسٹیٹسٹکس 2.3 ملین کانٹینٹ پروڈیوسرز ہیں. 2.3 ملین؟ جی ٹھیک. اینڈ ان دیٹ یہ چیٹ جی پی ٹی اور گوگل اور یہ ان کے فگرز ہیں، دے مے بی رانگ، اور لیکن اس میں یہ ان لوگوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں in any form and shape. Now اب اس طرح سے ان حالات میں کسی کانٹینٹ کا کوئی ایک خاص سٹرکچر ڈیولپ کر لینا، آف کورس ہر میڈیم کا ایک اپنا کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کا ایک وہ اسٹائل ہوتا ہے. If I'm writing a drama, I'll think differently. If I am writing a 60-second some piece, I'll think very differently because میں پاکستان میں یہ اسنیک ویڈیو کا کنٹری ہیڈ بھی رہا ہوں، یعنی کریٹیو سائڈ کا ہیڈ تو وہ نعیم الدین سید تھے، میں ان کے ساتھ کام کیا. تو آئی نو سیکنڈس میں کس طرح سے کانٹینٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس کو پروڈیوس کس طرح کیا جاتا ہے، اس کا امپیکٹ کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. یو نو، اور جیسے آپ ریڈیو کی دنیا کے ہیں، تو ریڈیو کی دنیا میں خاموشی ایک یو نو اٹس کرائم، کہ آپ چند سیکنڈس کی بھی خاموشی اگر ریڈیو پہ چلی جائے تو دیٹ واز اے
کنسیڈرڈ اے کرائم ایک زمانے میں جب ویلیوز انٹیکٹ تھیں. تو کانٹینٹ اورینٹیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جس میڈیم اور جس پرسپیکٹو اور جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ ہیں اور جس پلیٹ فارم پر آپ کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, اورینٹیشن کا فیصلہ تو اسی پرسپیکٹو میں ہوگا نا. جی, اس کے لیے کوئی جنرل فارمولا اس طرح سے بنایا نہیں جا سکتا. تاہم کانٹینٹ کو سوچنا, دیٹ از اٹ اسکل. اوکے, ہاؤ ٹو ڈیزائن کانٹینٹ, ہاؤ ٹو تھنک اباؤٹ یور کانٹینٹ. اس کانٹینٹ سے پہلے تو ایک آئیڈیا ہوتا ہے نا, کہ آئیڈیا آپ کو, فار ایگزامپل آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ ریڈیو, کہ ریڈیو پہ کیا 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 جائے, تو آئی ول تھنک اباؤٹ دا پوٹینشیلز اور کیا کیا ایوینیوز ہیں. اور پھر ہم لوگوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, وی آر اے ڈسکنیکٹڈ سوسائٹی. آپ کانٹینٹ اورینٹیشن کی بابت مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو ایک بڑا سمپل سا اس کا فارمولا دوں گا. آپ جو بھی کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے اپنے بیک مرر کو کلین کریں اور گو بیک, ٹیک یور لینس ٹو دا ان یور پاسٹ, کہ یہ جو میرا کانٹینٹ ہے اس میں یہ ماضی کی کسی چیز سے جڑتا ہے, کوئی اس کے انوینڈوز, کوئی ٹریبیوٹریز, کوئی شاخ. ٹھیک, ہسٹری سے ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں, میرا ڈسکنیکٹڈ نیشن اوکے, سم ہاؤ. اور جب ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہوتا ہے نا, ٹو فال بیک اپون ٹو ریفرنس. ہمارے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے, تو یو آلویز گو بیک فار دا ریفرنس, گو بیک فار دا روٹس, فائنڈ روٹس. آپ جو بھی کانٹینٹ پروڈیوس کریں اس کی روٹس کو, جب آپ روٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو آپ کو ریفرنسز ملنا شروع ہو جائیں گے ان ریٹراسپیکٹ, اور آپ اس کے ساتھ جب کنیکٹ ہوں گے یو سمپلی فائنڈ یور وے آؤٹ. گاٹ اٹ. نا جی, بہت شکریہ. مطلب میرا سوال اس لیے بھی تھا سعید علی معین سے کہ کانٹینٹ کی ہم روز بات کرتے ہیں, پورا ایک اسٹارٹا ہمارے ساتھ چلتا ہے اور ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھ نہیں پاتے. بہرحال آپ نے جو ہمیں میں بالکل یہ ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایک چیز ہے نا, آپ کچھ بھی آپ بول دیں, کچھ بھی دیٹ از رینڈم. لیکن if I am talking in, for example, you asked me about content orientation. This is اب مجھے اس اسپیسیفک ٹرم کو ڈیکنسٹرکٹ کرنا ہے اور اس کو کھول کے دیکھنا ہے کہ یار اس کے اندر کیا ہے, ٹھیک, کیا کیا وہ اس کی ٹریبیوٹریز ہیں, کیا کیا نہیں ہے, ایوینیوز کیا کیا ہیں اس کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑی ذمہ داری سے, کیونکہ میں نے مور دین 70,000 منٹس کا کانٹینٹ ٹیلی ویژن پر پروڈیوس کیا ہے, لکھا ہے میں نے, وہ چلا ہے. تو آفٹر ڈوئنگ آل دیٹ آئی تھنک کہ اینی تھنگ دیٹ یو ڈو اور تھنک, اور وہ اتنا ویریڈ ہے کہ صرف ڈرامے نہیں کیے. جو پاکستان کا پہلا اینیمیٹڈ جو کیریکٹر ہے بانکی میاں, دیٹ راکڈ لائک اینی تھنگ. جو باہر سرحد پار کے 8XM اور 9XM والد ہیں نا, وہ بانکی میاں کو دیکھ کر بنے تھے. جی جی, اور وہاں کے اخباروں میں اس پر آرٹیکل بھی چھپے. ٹھیک, تو یہ اس طرح کے کام بھی کیے. تو ایوری تھنگ جو بھی, اچھا اس میں 1 منٹ پروڈکٹ جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں, جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے, جتنا تو شارٹر فارم آپ جائیں آپ کا محنت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ابھی ہم سنتے تھے کہ ایک ڈاکومنٹری جو ہے ریڈیو کی بھی, وہ 1 سے 3 منٹ کی, ہم نے تو 30 منٹ کی, 25 منٹ کی ڈاکومنٹریز بنائیں پورا. ارے میرا نا ریڈیو کے ساتھ ایک تعلق ہے بڑا پرانا. یہ باتیں سن 2000 کا کوئی مجھے یاد نہیں ہے. مرحوم ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر, جن کا ابھی انتقال ہوا ہے, چند آپ کی ریڈیو کا بہت بڑا نام, انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی تھی دا اسکائی آف دا ایسٹ. یس, ان کو ایوارڈ بھی ملا, 117 ممالک نے پوری دنیا میں کہیں شرکت کی تھی. وہ اسکائی آف دا ایسٹ میرا لکھی ہوئی تھی. واہ واہ, جی جی, تب کی بات ہے, مطلب دور جہالت کی بات کر رہا ہوں. تو اس زمانے کی, تو مطلب کانٹینٹ اورینٹیشن جو ہے نا, بڑا اچھا یہ ایک سبجیکٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو زیادہ, اس کانٹینٹ, اس ٹرم کو تھوڑی سی ویگ اس لیے ہے کہ آپ ظاہر ہے آپ جو بھی کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اس کے ارد گرد ہی اورینٹیشن آپ کی ہوتی ہے. لیکن
some people go haywire, some people have this tendency of going beyond what they started for. تو definitely وہی بات ہے نا کہ یار آپ جتنا ترخ باہر ہوتا ہے اتنا ہی نیچے بھی ہوتا ہے. تو وہ کانٹینٹ اورینٹیشن از انڈرسٹینڈنگ یور روٹس آئی تھنک. اچھا تھوڑے سے چھوٹے چھوٹے کرسپی کویشچنز بھی میں آپ سے کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کی جو پورا پروفائل ہے وہ میں پہنچا سکوں پوری دنیا تک. مجھ پہ ادھار بھی ہے. نہیں وہ دوست میرے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں یار میرے دوست تعارف کرانے لگتے ہیں نا. اچھا میں نے اتنا ویریڈ کیا کام کیا ہے عمران کہ میرے قریب ترین دوستوں کو بھی میرا پورا پروفائل نہیں پتا. دے ڈونٹ نو. روز نئی ڈسکوری مطلب سب کچھ شاید خود بھی آپ کو نئی ڈسکوری اپنے لیے کر لیتے ہوں گے. کتنا روز مجھے شوق ہے, میرا خواب ہے. جب آپ کا گیت آیا چل رہن دے سجاد علی والا تو مجھے تھوڑا شوق ہوا کہ علی بھائی تو بہت بڑی اداس کر دینے والی نظمیں لکھا کرتے تھے. غزلوں میں مختلف ستار آتی جو جہان نعمانی آباد تھے. تو ایک نئی نئی چیزیں بھی تجربات کیے. ہاں بہت 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 تجربوں سے ہی تو سیکھا ہے, ناکامیوں ہی سے. بچوں کا بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. 2 بچے آپ کے, عبداللہ اور فاطمہ. جی بتائیے گا. ماشاء اللہ فاطمہ برطانیہ میں ہے, 7-8 برس سے وہ وہاں پہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے. بیٹا ایک اور ملک میں ہے, امریکہ میں, وہاں بزنس پڑھ رہا ہے. اور بیٹی میری جو ہے میری ہی فیلڈ سے وابستہ ہے, یعنی اسے فلم میکنگ میں وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے. بیٹے کا کوئی تعلق نہیں اس سے, وہ بزنس وغیرہ کر رہا ہے. وہ کیا ہے تو فاطمہ نے تو ویسے تو وہ شعر تو یہ ہے نا کہ اب وہ میرے 2 ہیں لیکن مصرع وزن میں نہیں رہے گا. وہ ہے 1 بیوی ہے 4 بچے ہیں, عشق جھوٹا ہے لوگ سچے ہیں. واہ واہ میرے 2 ہیں. چلے اچھا مطلب اب ایک میرا اور سوال ہے آپ سے کہ من حیث القوم بہت سارے معاشرتی سماجی انحطاط کا شکار رہے ہیں ہم. فرسٹریشنز, انگزائٹیز, ڈیجیکشنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو کوشش کی جاتی ہے مختلف عوامل کی طرف سے بھی اور ارباب اختیار کی طرف سے بھی کہ نوجوانوں کو, جن زی کو کہیں نہ کہیں انگیج کیا جائے, اور جو غربت ہے اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ملی جلی ہیں. تو اوور آل جو ایک سوسائٹی کی شکل ہم بناتے ہیں comparing to other developing country societies یا developed country societies where we are, and if we are lagging behind so how could we elevate ourselves. سوال ذرا تھوڑا اسپیکٹرم بڑا مشکل ہوگا سب. نہیں وہ یہ ہے کہ پتہ ہے جہاں مکمل ڈیزاسٹر ہو جائے نا, بالکل ٹوٹل اٹر کلیپس ہو جائے, ڈیلیپیڈیشن کا یہ عالم ہو کہ آپ بالکل کچھ ہی نہیں مل رہا, کچھ ملا ہی ہے ہی نہیں, رہا ہی نہیں. ویلیوز ختم ہو چکی, روایات ختم ہو چکی, ہماری سب کچھ ہی ختم ہو چکا ہے. تو اس سچویشن میں ڈپریسنگ سچویشن تو ہے, لیکن یہ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس دا گریٹسٹ اپرچونٹی. یس, اور میں یہ سمجھتا ہوں جین زی کے پاس تو اتنا کھلا گراؤنڈ ہے, نئے یوتھ کے پاس اتنا اوپن فیلڈ ہے. ان کے پاس ایک ملک ہے جس کی بظاہر زبانی و مکانی حوالے سے 75 78 80 سال کی تاریخ ہے, اور وہ تاریخ کو ہزاروں سال پیچھے بھی جاتی ہے. جی اب یہ سب کچھ ان کے پاس موجود ہے اور ان کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں. ان کے سامنے کوئی ہے ہی نہیں. ہمارے سامنے تو ہیروز ہوتے تھے نا, کہ ہم ہے جان بھائی کا شعر یاد آتا ہے, پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی, واہ, اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال بھی نہیں. واہ واہ واہ. تو بھائی واہ واہ, ہم ہیروز ختم ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گیا. تو یوتھ کے پاس اتنا کھلا فیلڈ ہے, جس طرف مڑ جائیں جہاں سے کام شروع کریں گے. ٹھیک ہے, they have new avenues of they can explore, they can bring back Pakistan, they can bring back values, they can and they should. یہ احساس محرومی chaos کو opportunity سے ختم کرنا, جڑوں سے جڑنا بھی ہے. سر میں نا ایک اور بات عرض کروں
سن 2020 میں آیا تھا کووڈ. کووڈ میں 4-6 مہینے کے لیے جو دنیا بند ہوئی تو تمام تقریباً من حیث القوم بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کو یہ احساس ہوا. میں نے اس زمانے میں ایک سیریز لکھی تھی جس کا نام تھا فالتو. وہ اتفاق سے ایک ایسے OTT پلیٹ فارم پہ چلی جو پھر بند ہو گیا, وہ سامنے نہ آ سکی, کم ہی لوگوں کو دیکھا اسے. لیکن اس میں یہ تھا کہ ہم نے کتنی فالتو دنیا اکٹھی کر رکھی ہے اپنے ارد گرد نا, غیر ضروری. تو غیر ضروری چیزیں سے دنیا میں زندگی میں اچھا وہ لیسن ہم نے سیکھا اور پھر اس کو بھول بھی گئے. تو یہ جو ہم بوجھ اٹھا کے غیر ضروری پھر رہے ہوتے ہیں چیزوں کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری نفرتوں کا, شکر ہے ہماری یوتھ کے اندر ہمارے بارے مسائل نہیں ہیں عمران جو آپ کے میرے تھے. ہمارے پاس نفرت کے لیے بھی جگہ تھی دل میں, حسد کے لیے بھی جگہ تھی, لالچ کی بھی جگہ تھی. ہمارے پہ چیمبر ہوتے تھے نا ہمارے ہر جسم کے اندر, ذہن کے اندر. میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں یار, یہ بہت لبریٹڈ سولز ہیں, فیوچرسٹک لبریٹڈ سولز ہیں. تو اگر یہ بھی کچھ نہیں کرتے تو پھر تو اللہ اللہ. میرے بہت سارے سوالات ہیں لیکن میری خواہش ہے کیونکہ ہمارا جو تعارف ہے, جو علی بھائی کے ساتھ شامیں گزاری اور راتیں جاگ کے گزاری, کتابیں پڑھی, ڈانٹ کھائی, مار کھائی, وہ سیکھا بہت. اور آج بھی کہیں آج جو خوشی اور سرخوشی جسے کہتے ہیں, پوچھتا ہوں کبھی کبھی عمران کو کال کر کے, یار وہ تمہارے بڑے سے عہدے کا کیا نام ہے, تم کہاں پہنچ گئے؟ کہتا علی بھائی رہنے دیں. تو میں کہتا نہیں یار مجھے بتاؤ, میں خوش ہوں گا, مجھے اس عہدے کا نام بتاؤ, میں خوش ہوں گا کہ تم یہاں پہنچ گئے. مجھے آپ کو پتہ ہے کہ عہدے اور میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ مجھے تو وہ آرگینوگرام کا نہیں پتہ نا, تو اس بات سے خوش ہوتا رہتا ہوں میں کہ یار فلانا میں جینوئنلی میں اپنے دوستوں پیاروں کی کامیابی سے خوش ہوتا ہوں اور اس کو انجوائے کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں. ہمارے یہاں دوسروں کی کامیابی پہ خوش ہونے کی روایت ختم ہو چکی ہے, ہم نہیں خوش ہوتے دوسروں سے. انسیکیورٹی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ, کیونکہ وہ پہلے تو ہوتا نا کسی شاخ پہ الو بیٹھا ہوتا تھا, اب تو اب تو شاخ بھی نہیں ہے اور الو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم بیٹھیں گا. اتنی الو ہو چکے ہیں کہ شاخیں ٹوٹ چکی ہیں, شاخیں ان کے بوجھ سے گر چکی ہیں, مگر وہ الو بڑھ چکے ہیں بہت زیادہ. تو بس یہ ایک اجتماعی انحطاط ہے جس سے ہم گزرے ہیں, اور اب چونکہ انحطاط مکمل ہو چکا ہے, انحطاط مکمل ہو چکا ہے, اور میں نوجوانوں کو دوبارہ کہوں گا کہ بھائی کھلا میدان ہے, آپ کے مقابلے میں بھی کوئی نہیں ہے, یہاں پر مقابلے میں بھی کوئی نہیں ہے نا. تو آپ تو صحرا میں ایک دکان کھول رہے ہیں جہاں پہ نہ کوئی آپ سے. دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں اور ان سے حظ اٹھا سکتے ہیں, اپنے نئے راستے جو ہے متعین کر سکتے ہیں. تو میں گفتگو تو بہت طویل رہے گی آپ سے کیونکہ میری نسبت بڑی طاقتور اور جاندار ہے. میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں کچھ کلام ہمیں ضرور عطا کریں, خدا کے کوئی نظم, کوئی 2 شعر سنا دیں ہمیں, کیونکہ نسبت جو ہے وہ میں یہ جو تم نے شعر میں تو کوئی تعویذ ہو, یہ غزل سنا دیں. ہاں یہ غزل سنا دیتا ہوں, سن 1992 کی غزل ہے, اور اسے حسب توفیق تمام لوگوں نے نا, اچھا کچھ تو 1-2 خواتین ایسی ہیں جنہوں نے یہ شعر اٹھا کے اپنی کتاب میں بھی ڈال دیا. آج میں نے کسی کو یہ شعر سنایا آپ کا, تو انہوں نے کہا یہ تو جان ایلیٹ. ہاں جان بھائی, محسن نقوی اور پتہ نہیں کن کن کے ناموں سے مشہور ہوا. لیکن یہ کہ وہ ظاہر شکر ہے کہ اس کو میرے سارا شعری حلقہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ جب میں نے یہ شعر کہا کو جو پھر تیری ضرورت پڑ گئی ہے, یہ لگتا ہے کہ عادت پڑ گئی ہے. کوئی تعویذ ہو رد بلا کا, میرے پیچھے محبت پڑ گئی ہے. مکیں سب جا چکے ہیں اور مکاں کی میرے ذمے حفاظت پڑ گئی ہے. تو کیا تھا بھائی اسی قسم کا یار میں شعر سے جو ہے نا, کیونکہ مجھے آج تک پتہ, میں اپنے تمام دوستوں سے پوچھتا ہوں یار تسی بڑے شاعر بن گئے ہو, یہ بڑا شاعر کی ہوندا ہے,
ہوتا کون ہے کہ بن گئے بڑے. جیسے تم سے پوچھتا ہوں عمران کہاں پہنچے, ہاں جی, تو میں انہیں کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ یار 25-30 سال لڑتے رہے ہو, مشاعروں کے پیچھے بھاگتے رہے, بڑے شاعر بن گئے ہو. ہاں, اور کیا ہوتا ہے بڑا شاعر, کچھ پتہ چلا ہے کبھی؟ مجھے پتہ چلے تو مجھے بھی بتانا یار, میں بھی بننے کی کوشش کروں گا. واہ 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 واہ, کیا یار شاعری ہے, مطلب کمال ہے ہمارے یہاں جو کھینچتانی ہے اس شعری اس میں دنیا میں. افسوس ہوتا ہے. پہلے لوگ, میں نے ان 2 سکولز آف تھاٹ کو دیکھا ہے, ایک فنون کا سکول آف تھاٹ تھا, ایک اوراق کا تھا. فنون کے سکول آف تھاٹ کو احمد ندیم قاسمی صاحب لیڈ کرتے تھے, اوراق کا فنون سکول آف تھاٹ ڈاکٹر وزیر آغا لیڈ کرتے تھے, اور سب کے ساتھ جید لوگ تھے, مگر کبھی ایک دوسرے کی اس طرح سے تضحیک, جگ ہسائی یا اس طرح سے نہیں ہوئی یا کی جیسے آج ہو رہی ہے. تو بہرحال تو اس وجہ سے دور ہوں, لیکن سب سے رابطہ ہے. خدا ہمارے ملک پر رحم کرے, اور خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کچھ اپنے علاوہ بھی سوچیں, اپنے ارد گرد کا بھی سوچیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا اس وقت جس زمانے میں ہم ہیں بہت بڑی اپرچونٹی موجود ہے, کیونکہ ہم مکمل انہدام کے عمل سے گزر چکے ہیں. دھول بھی میں سمجھتا ہوں ہماری بیٹھ چکی ہے, اور اب ہمارے سامنے ایک کھلا میدان ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے گھوڑے اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, ریڈیو پاکستان کا بہت شکریہ. مجھے یہاں آ کر کے وہ ساری روحیں جو ہے نا مجھے نظر آ رہی ہیں جو ان کوریڈورز میں پھرتی رہی ہیں, اور وہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ارد گرد موجود ہیں. آپ کی بہت بڑی تاریخ ہے اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے. خدا آپ کو بھی اس کی توفیق ارزانی کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ سید علی معین, اور ہم نے کوشش کی کہ ان کی جو شخصیت کی مختلف جہات ہیں, کیونکہ خود وہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں, تو اس دورانیے میں ہم نے یہ تلاشنے کی, کھوجنے کی کوشش کی کہ ان کی جو شخصیت کی پرتیں ہیں وہ کیسے کیسے ممکنہ حد تک ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں. ہم نے کوشش ضرور کی, لیکن ظاہر ہے جتنی بڑی شخصیت ہیں اتنے بڑے معاملات ہیں. میں انتہائی ممنون ہوں آپ تشریف لائے, اور آپ نے ہم سے بات کی اور وقت دیا اور ہماری پذیرائی کی, اور ایک جو محبت کا ایک اور جو مودت کا ایک پھیلاؤ تھا وہ بھی آپ نے سمیٹنے کی کوشش کی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.